بادشاہت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر وزارت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر مال کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر طاقت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر عقل کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر دباؤ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو حکیم جالموس کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر وفاؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ایک نیک بیوی کے سامنے اس کا خاوند مر رہا ہوتا ہے وہ اسے جانے نہ دیتی، اور اگر محبت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ماں باپ کے ذریعے اس کا بیٹا مر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کی بیٹی مر رہی ہوتی ہے اور وہ یوں کہتا ہے بیٹے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، تو بول کیوں نہیں رہا، تو بولتا کیوں نہیں، تو میرا اتنا اچھا بیٹا تھا، تو میرے کہنے پر بولتا تھا، جب میں تجھے بلاتا تھا تو لبیک یا ابا لبیک یا امی یوں کہا کرتا تھا، آج تیری زبان بھی نہیں اٹھ رہی، آج تو صرف ایسے ٹک ٹکی دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے اسے نہیں بتایا کہ سکرات الموت، جب موت کا سکرات ہوتا ہے، جب موت طاری ہوتی ہے، فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى في مقام آخر لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، دنیا کے اندر ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں پیدا ہوا اسے جانا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ کہنا کہ اس کی اچانک موت ہو گئی یہ صحیح نہیں ہے، یعنی ایز اے مسلم یہ کہنا، اور کوئی کہتے رہے لیکن یہ کہنا کہ اس کی تو اچانک موت ہو گئی، یہ ایک مسلمان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان یعنی مسلمان دنیا میں آتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو جنازے کی نماز میں نہ تو اقامت کہی جاتی نہ اذان دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تو اذان بھی ہو چکی اور اقامت بھی ہو چکی۔ اب جو اقامت کے اور نماز کے درمیان جو ہمارے نزدیک 60-70 سال کا عرصہ ہے وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ اقامت اور نماز کے درمیان کا وقت۔ اس لیے ایک مسلمان کو یہ کہنا کہ اس کی اچانک موت ہو گئی، وہ اچانک مر گیا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو جو اذان تھی جس کی نماز پڑھی جائے گی مرنے کے بعد جنازے کی، تو ہماری اذان بھی ہو چکی اور اقامت بھی ہو چکی۔ اب کچھ نہیں پتا کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور ہماری روح کو قبض کر لے اور یہاں سے ہمیں
جانا پڑ جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم سو تو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ میں تیرا نام لے کر کے سوتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی میں اٹھ رہا ہوں، اور جب وہ اٹھتا ہے تب بھی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اے میرے رب سب تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے مار دیا تھا لیکن تو نے پھر مجھے زندہ کر دیا۔ پتہ چلا کہ نیند بھی موت کی ایک بہن ہے، اور نیند میں انسان کو پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے موت کا کچھ نہیں پتا کہ کب آ جائے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور غیر ایمان والے کے لیے، غیر مسلم کے لیے دنیا جنت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان قید خانے میں ہوتا ہے تو وہ ایک ایک دن گن گن کر کے گزارتا ہے، اور جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اب رہا ہونا ہے، کب میں رہا ہو جاؤں کچھ نہیں پتا، جب یہ خوشخبری اسے سنائی جاتی ہے تو اب وہ بہت مچلتا ہے کہ کب میں اس قید خانے سے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ہر انسان، ہر مسلمان یہاں پر قید خانے میں ہے، اور قید خانہ مسلمان چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اسے وہی قید خانہ محسوس ہوتا ہے جس کے اعمال نیک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون خراب عمل کرتا ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہیں مار دوں گا، موت دے دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں آزماؤں گا، لیبلوکم ایکم، کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو موت تو ہمارے لیے اللہ سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ایک شرط ہے، لیکن خوشی اسے ہی ہوگی جس نے یہاں احسن عملا کیے ہوں گے۔ کیا کیے ہوں گے؟ احسن عملا، یعنی اچھے عمل کیے ہوں گے۔ دنیا میں رہ کر کے اچھے عمل کیا ہیں کہ وہ اچھے اخلاق اس کے ہوں گے، اچھی عادتیں اس کی ہوں گی، اچھا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اگر وہ حسن سلوک بھی کرے گا، کسی کے ساتھ ملے گا، کسی سے بات بھی کرے گا، وہ بھی اللہ سے ڈر کر کے کرے گا۔ مسجد سے نکلے گا تو سامنے اس کے پتہ ہوگا کہ میری چپل وہاں ہے، میرے جوتے وہاں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کسی کے جوتے چپل پہ اپنا پیر نہیں رکھے گا، کسی کے جوتے پہ اپنی چپل نہیں رکھے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نظر مجھ پہ ہے۔ تو فرمایا احسن عملا، یہ موت اور زندگی کا جو کنیکشن ہے وہ احسن عملا کی بنیاد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ان یقولوا آمنا، کہ ہم تو یوں کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہم ایمان لے کے آئے تھے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا کہ ان میں سے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کیا کسوٹی پہ پرکھا نہیں جائے گا؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اس سے پہلے کہ ہم نے جتنی قومیں آئی ہیں سب کو آزمایا ہے کہ ان میں کون
سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ کہنے والا کہ اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اپنی زندگی کو مکمل طور پر 100% اس پر اپنی زندگی کو چلانا۔ کیسے چلانا؟ کہ جب بھی ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے تو 3 چیزیں سامنے رکھیں۔ کیا رکھیں؟ 3 چیزیں سامنے رکھیں، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ یوں فرمایا کہ تم میں اس سے بڑا بے وقوف شخص کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، یا اپنے دوستوں کی زندگی بنانے کے لیے، یا اپنے اہل و عیال کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے۔ اور سے سنو یہ جملہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی آخرت کو اپنے بچوں کی وجہ سے خراب کر دے۔ چھوٹے سے جملے میں کہہ رہا ہوں بات یہ، جو اپنی آخرت کو اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنی ناک کی وجہ سے، اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کیا کر دے؟ اپنی آخرت خراب کر دے۔ وہ کیسے کرتا ہے آخرت خراب؟ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اس کی 3 شکلیں ہیں یہ دیکھنے کی۔ سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ جب بھی تم اپنے اہل و عیال کے لیے کماؤ تو یہ دیکھو کیا میں کماتے ہوئے فرائض تو نہیں چھوڑ رہا، نماز تو نہیں چھوڑ رہا۔ اگر تم اہل و عیال کے لیے کمانے کے لیے، ان کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پلاٹ خریدنے کے لیے، اپنے بچوں کے بینک بیلنس کے لیے اگر تم حلال اللہ کے فرائض چھوڑ رہے ہو، نماز چھوڑ رہے ہو، یعنی نماز چھوڑ کر کے پلاٹ خرید رہے ہو، اپنی زندگی اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہو، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنی آخرت خراب کرنا بچوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پر اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ میں اپنی آخرت بچوں کے لیے خراب کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ یہ دیکھ لے کہ میں بچوں کی زندگی بنانے کے لیے حرام تو نہیں کما رہا، میں بچوں کی زندگی بنانے کے لیے حرام تو نہیں کما رہا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حرام ہو یا حلال ہو بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں جو ہے اللہ کو منا لیں گے۔ میرے بھائی یہی تو سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی تو دھوکے کا گھر ہے، یہی تو دھوکے کی سوچ ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس سوچ کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے کہ تھوڑا اور حرام کما لے، بعد میں اللہ کے سامنے توبہ کر کے پار بن جائیں گے۔ اور یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ میں نے ایک دفعہ اپنی بات میں کہی بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی تو ایک بھائی نے یوں کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ مارو نا، اسے جو ہے کہیں باہر چھوڑ دو، اسے مارو نا۔ لیکن شیطان نے کیا کہا؟ کونوا قوما بعد قوم صالحین، کہ ایک کام کرو اب تو مار دو، بعد میں توبہ کر لینا۔ کیا کر لینا؟ بعد میں توبہ کر لینا، اب تو مار دو۔ تو یہ سوچ کس کی ہے؟ یہ شیطان کی سوچ ہے۔ تو اس لیے اگر تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے بچوں کی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے اپنا حرام کما رہا ہوں، تو یہ سمجھو اس شخص سے بڑا بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ تیسرا نمبر، اگر یہ دیکھنا ہو کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنی آخرت تو خراب نہیں کر رہا ہوں، تو کیا دیکھنا پڑے گا کہ کہیں میں دوسرے کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں بہن کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں بھائی کا حق تو نہیں مار رہا، کہیں میں کسی پڑوسی کا حق تو نہیں مار رہا۔ 1 گز زمین تو میں نے نہیں مار لی، کس کے لیے؟
کس کے لیے؟ بچوں کے لیے. کس کے لیے؟ ماں باپ کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی بیوی کے لیے. آج اس نے اگر ایک گز زمین بھی اپنے بچوں کے لیے مار لی اور دوسرے کا حق چھین لیا تو سمجھو اپنی آخرت خراب کر لی اور دوسرے کی زندگی بنا رہا ہے. تو میں نے شروع میں جو جملہ کہا کہ اس شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے بچوں کی زندگی، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو جو ہے فقیر بنا دو، اپنے بچوں کو جو ہے سڑک پہ چھوڑ دو، نہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اس پہ پیسہ لگاؤ، ان کے لیے کماؤ، لیکن کیا ہے کہ فرض چھوڑ کے نہیں کمانا، نماز چھوڑ کے نہیں کمانا، کیا ہے کہ حرام نہیں کمانا، کیا ہے کہ دوسرے کا حق نہیں مارنا، تب بچوں کی زندگی بنانا ہے. ورنہ یہ تو بچوں کی زندگی بھی خراب کرنا. ابھی ایک شخص کا انتقال ہوا، پوری زندگی ہو گئی ادھر سے ادھر کرنے میں، یہ پلاٹ خرید، یہ پلاٹ خرید، اور اسے سود پہ پیسہ دے، اسے سود پہ پیسہ دے، اور بس مال آ جائے، اور جو ہے چند سالوں کے بعد ہی ختم. بچے جوان ہی ہوئے تھے، بچوں کے لیے کر کے چلا گیا اور اپنی آخرت خراب کر گیا. اللہ ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمیں کیا پتا، اللہ تو بے نیاز بھی ہے، اللہ الصمد بھی ہے. اللہ چاہے تو بہت بڑے گنہگار کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن ظاہری صورت کیا ہے کہ اپنے بچوں کی زندگی بنانے کے لیے چاہے میں نماز بھی چھوڑ دی ہے، حرام بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کا حق بھی چھین لیا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، موت کا کچھ نہیں پتا کہ کب آ جائے اور کس موڑ پہ آ جائے. اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے لا یستأخرون فاذا جاء اجلهم، کہ تمہیں کب پتا ہے کہ کب موت آ جائے. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، کہ نہ وہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتی ہے اور نہ وہ ایک سیکنڈ ادھر ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک ٹپ کا انسان کے اندر جاتا ہے اور کئی سال جو ہے ہاسپٹلوں میں پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ابھی اس کی موت نہیں لکھی، اللہ نے اس کی زندگی لکھی ہے، اور ایک ایک ٹپ کا اس کی نسوں کے ذریعے سے اللہ اسے رزق پہنچا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میری زندگی، میری آخرت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، تو یہ تین چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو مرنا ہے، اور اس شخص سے بہترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے بچوں کو نیکی پہ لگا کے نہ جائے، نیکی پہ لگا کے جائے. اس شخص سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہمارے کہنے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے کہنے سے مسجد تک نہیں آ پاتے ہیں، تو کیا ان بچوں سے آپ کو امید ہے کہ وہ بچے مرنے کے بعد ہمیں قبرستان میں جا کر کے فاتحہ پڑھ دیں گے؟ جو بچے ہمارے کہنے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اول تو ہم ہی نہیں پڑھتے، اول تو ہم ہی پڑھنا نہیں چاہتے، تو ہمارے کہنے سے جب بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا وہ بچہ آپ کے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ دے گا، سورہ اخلاص پڑھ دے گا؟ نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کسی عقل مند نے کہا ہے کہ دیکھو موت میں شک نہیں ہے، موت میں شک نہیں ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے. کہیں میں کفن کے ملنے میں شک ہے. اور ایک عقل مند نے تو یہ کہا کہ کیا پتا وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو تیرا کفن بننے والا ہے، کیا پتا، اور تجھے خبر بھی نہیں ہے، تو دنیا سے لا تعلق ہو کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. ورنہ تجھے کیا معلوم کہ وہ کپڑا بازار میں آ گیا ہو، وہ سل کے آ بھی گیا ہو اور تجھے معلوم بھی نہیں. اسی لیے کہا کہ کفن کے ملنے میں شک ہے، موت کے آنے میں شک نہیں ہے. ایک لاش نہر سے برآمد ہوئی اور پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا. شناخت کوئی نہیں، بس تھوڑی سی جو شناخت ہوتی ہے، جو سنت کی شناخت ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہیں.
اب کیا کیا، سب نے مل کر کے چندہ اکٹھا کیا، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 50 روپے دیے، اور کفن اکٹھا کیا گیا، اور یہاں تک کہ کوئی اس کا والی وارث نہیں ملا۔ اب اسے کیا کیا، دفنا دیا گیا، دفنا کر کے چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اتنا بڑا زمیندار نکلا کہ اس کے 4 ہٹے کٹے بچے تھے، اور اس کے بینک بیلنس بہت بڑا تھا، گھر کی زمین تھی، اور کہیں کوٹھیاں دلی میں تھی، کئی کوٹھیاں اس کی شہر میں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اسے کیا خبر تھی کہ میرا جو کفن ہے وہ بھی چندے کے پیسوں سے اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت میں شک نہیں ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہاری ایک ایک نیکی کی خبر لی جائے گی، ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ کا کیا کہتے ہیں کہ ہماری زبان میں چنا سا، ذرا سا، تو قرآن نے اسے بھی کہا ہے، ذرہ کہتے ہیں ایک چنے سے دانے کو۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تم نے جو اچھائی کی ہوگی ذرا سی بھی، یعنی دل میں کسی کے بارے میں ذرا سا بھی سوچا ہوگا، خیر کے لیے سوچا ہوگا، فرمایا وہ بھی دکھا دیں گے ہم۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی کے بارے میں اگر تم نے شر کیا ہوگا، سوچا ہوگا برائی کے بارے میں، یا فتنہ پھیلانے کی کوشش کی ہوگی، تو فرمایا کہ ہم وہ بھی دکھا دیں گے۔ اور انسان آج کی سائنس کی دنیا میں اس بات کو نکار نہیں سکتا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا۔ ایسا اس لیے ہو جائے گا کہ مشین میں آپ ایک انگوٹھا لگائیں، اس انگوٹھے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، زمین کتنی ہے، نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، پشتوں کا نام نکل آئے گا، اور یہاں تک کہ آپ کا نمبر کیا ہے، آپ کے جو ہے بچے کتنی ہیں، بتاؤ۔ صرف ایک انگوٹھا لگانے سے۔ اور جب وہاں منہ پہ ٹیپ لگا دی جائے گی، کیا کہا جائے گا کہ ان کے منہ پہ ٹیپ لگا دیں گے، اور پھر کون بولے گا کہ ان کے ہاتھ بولیں گے۔ یہاں تو انگوٹھا بھی بول رہا ہے، دنیا میں بولنا نہیں بول رہا، یہاں تو انگوٹھا بولنا شروع ہو گیا، پر میں ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کی ٹانگیں بولیں گی، اور یہ کہا کہ ان کی زبان ہم بند کر دیں گے۔ اس وقت بول کے دکھائے کہ دنیا میں بڑا بولی چل تھا، دنیا میں بڑا بولتا تھا، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بولنے والا تھا ہی نہیں، اب بول کے دکھا۔ تو اس لیے موت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عمر جیسا صحابی، ایسا صحابی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو انہوں نے ایک شخص کو رکھ رکھا تھا کہ میں اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر چلوں تو مجھے موت کی یاد دلانا، مجھے کیا دلانا؟ موت کی یاد دلاتے رہنا۔ چند دن کے بعد، چند سالوں کے بعد ان کی داڑھی میں ایک سفید بال آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنے کام پہ لگ سکتے ہو۔ اب انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، کیا اب آپ کو موت کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے، اب تو یہ مجھے موت کی یاد دلائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی اسٹیج نہیں ہے، بچپنا تھا، جوانی آ گئی، جوانی تھی تو بڑھاپا آ گیا، اب پتہ چل گیا کہ اس کے بعد تو موت ہی آنی ہے۔ موت سے کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا ہے؟ کوئی بادشاہ بچا ہو، کوئی وزیر بچا ہو، کوئی طاقتور بچا ہو، کوئی رستم و سہراب بچا ہو؟ فرمایا کہ اگر موت سے بچا جاتا، اگر بادشاہت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر وزارت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر مال کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر طاقت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو رستم و سہراب کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر عقل کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو لقمان حکیم کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر دباؤ کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو حکیم جالینوس کو کبھی موت نہ آتی، اور اگر وفاؤں کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ایک نیک بیوی کے سامنے اس کا خاوند مر رہا ہوتا ہے، وہ اسے جانے نہ دیتی، اور اگر محبت کے ذریعے موت کو ٹالا جا سکتا تو ماں باپ کے ذریعے اس کا بیٹا مر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کی بیٹی مر رہی ہوتی ہے، اور وہ یوں کہتا
کہتا ہے بیٹے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے, تو بول کیوں نہیں رہا, تو بولتا کیوں نہیں, تو میرا اتنا اچھا بیٹا تھا, تو میرے کہنے پر بولتا تھا, جب میں تجھے بلاتا تھا تو لبیک یا ابا, لبیک یا امی یوں کہا کرتا تھا. آج تیری زبان بھی نہیں اٹھ رہی, آج تو صرف ایسے ٹک ٹکی دیکھ رہا ہے. قرآن نے اسے نہیں بتایا کہ سکرات الموت, جب موت کا سکرات ہوتا ہے, جب موت طاری ہوتی ہے, فرمایا کہ موت اس کے حلق تک آ جاتی ہے اور وہ ٹک ٹکی باندھ کر کے جو ہے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے, بے بس ہے, کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, میں نے جو ایک جملہ آپ کو بتانا تھا اس ساری تقریر کے اندر, وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, ان کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کہا میں نے؟ اپنی آخرت خراب نہیں کرنی اپنے بچوں کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو فقیر بنا دو, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اتنا مالدار بنا دو کہ ان کے پاس بینک بھی ہو, بیلنس بھی ہو, ان کے پاس گاڑیاں بھی ہو, اور ان کے پاس جو ہے پلاٹ بھی ہو, لیکن کب ہو؟ جب کہ تو نے فرائض چھوڑ کے نہ کمایا ہو, جب کہ تو نے نماز چھوڑ کے نہ کمایا ہو, جب کہ تو نے کسی کا حق نہ مارا ہو, جب کہ تو نے حرام نہ کمایا ہو. یہ چیز دیکھنی پڑے گی, ورنہ اس شخص سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے اہل و عیال کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہو. تو انشاءاللہ آج سے ہم یہاں رہ کر کے موت کو سامنے رکھیں گے, زندگی گزاریں گے, تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی بھی اچھی بنتی جا رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ, اس طرح گزاریں گے زندگی. اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم آج سے توبہ کر لیں اور یہ سوچ کر نہ گناہ کریں کہ بعد میں ہمیں تو بہت ساری زندگی ہے, بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں, نبی شفاعت کر دیں گے. نہیں, آقا نے فرمایا پیاری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ شفاعت کا دولہا ہے, پیاری پھوپھی یہ نہ سمجھنا کہ تیرا بھتیجا شفاعت کا دولہا ہے, وہ میری سفارش کر دے گا. کہ نہیں, یہ سوچ کے نہیں آنا, اچھے اعمال کر کے آنا ہے, کیونکہ موت کا اور زندگی کا کنیکشن لیبلوکم ایکم احسن عملا پر ہے. تو یہاں رہ کر کے انشاءاللہ جب مسجد سے نکلے تو ڈرتے ہوئے کسی کی جوتی پر, کسی کے چپل پر اپنی چپل نہ رکھے. اگر یہ سوچ کر کے زندگی گزاریں گے کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, کسی کو کانٹا نہ لگ جائے, تو یہ سوچ کر کے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کا مقصد انشاءاللہ سامنے آ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ, زندگی گزاریں گے اس طرح. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد